انسانوں کے نام افزار ریحان، جنگ بندی معاہدہ، مشرق و مغرب میں خوشی کی لہر۔ 7 اکتوبر کی دہشت گردی کے جواب میں پورے 2 سال خون ریزی کروانے اور 67,000 بندے مروانے کے بعد بالآخر ٹرمپ امن معاہدے کے تحت شرم الشیخ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان تاریخی جنگ بندی معاہدہ کے پہلے مرحلے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ مصر کے سیاحتی مقام پر اسرائیل اور حماس میں یہ مذاکرات براہ راست نہیں بالواسطہ طور پر ہوئے ہیں، جن میں اسرائیلی وفد کے ساتھ امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اور ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف بھی شامل گفتگو تھے۔ دوسری طرف مصر، ترکیہ اور قطر کے نمائندوں نے بھی کامیابی کی طرف پہنچنے میں بھرپور رول ادا کیا، جنہیں سعودی عرب، یونائیٹڈ عرب امارات اور جارڈن کی معاونت بھی حاصل رہی۔ امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میٹنگ کے دوران مارکو روبیو کی طرف سے اطلاع موصول ہونے کے بعد باضابطہ طور پر اسرائیل حماس جنگ بندی کا اعلان کیا اور یہ بھی کہا کہ وہ ان خوشگوار لمحات میں اتوار کو مڈل ایسٹ جائیں گے۔ عرب ممالک کا شکریہ ادا کرنے کے علاوہ اسرائیلی پارلیمنٹ کینسٹ سے خطاب بھی کریں گے۔ پیر یا منگل تک اسرائیلی یرغمالی رہا ہو کر اپنے گھروں میں پہنچ جائیں گے۔ واضح رہے کہ 20 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے اسرائیل کی طرف سے 1700 عام فلسطینی قیدی اور 250 وہ قیدی جنہیں اسرائیلی عدالتوں سے عمر قید کی سزائیں سنائی جا چکی ہیں، سب رہا کیے جائیں گے۔ کچھ اسی نوع کی ریشو ایک دوسرے کی ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے بھی ہے۔ اس عمر پر حیرت اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اسرائیل اپنے ایک شہری کو بھی کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ ماضی میں ایسی مثال بھی موجود ہے جب اسرائیل نے اپنے محض ایک بندے کو چھڑوانے کے لیے حماس کے 1000 بندوں کو رہا کر دیا تھا، جن میں سے کچھ بعد ازاں نامور ٹیررسٹ ثابت ہوئے۔ مڈل ایسٹ میں امن کی طرف پہلا قدم اٹھنے پر پوری دنیا مشرق و مغرب میں خوشی و مسرت کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اقوام متحدہ، رشیا، چائنا، یورپین اقوام، آسٹریلیا سمیت عرب ممالک نے بھی اپنے خوشی بھرے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ بلا شبہ اس امن معاہدے کا بڑا کریڈٹ امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جاتا ہے، جو نوبل پیس پرائز کے لیے اس قدر بےتاب ہیں کہ ماہ قبل سچی جھوٹی 7 جنگیں بند کروانے کے دعوے کرتے نہیں تھکتے۔ اب کی بات تو واقعی ان کا کارنامہ رقم ہو گیا ہے۔ ترک پریزیڈنٹ ایردوان نے ٹرمپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں غزہ جنگ بندی کے لیے تمام فریقوں کو قائل کرنے، بالخصوص اسرائیلی قیادت کو ہمنوا بنانے پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں۔ سچائی یہی ہے کہ انہوں نے جس طرح پرائم منسٹر نیتن یاہو پر دباؤ ڈالتے ہوئے انہیں جنگ بندی پر آمادہ کیا، اسی طرح عرب اسلامک قیادتوں کو بھی اعتماد میں لیتے ہوئے اپنا غزہ امن روڈ میپ منوایا۔ بالخصوص قطر، ترکی اور ایجپٹ، جن کا حماس قیادت پر خاصا اثر رسوخ ہے، جن کی معاونت کے بغیر خون ریزی روکنا مشکل تھا۔ دلچسپ امر یہ بھی ہے کہ اس موقع پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کا خصوصی طور پر ذکر کیا اور یہ امید ظاہر کی ہے کہ ہم انہیں بھی اپنا ہمنوا بنا لیں گے۔ ایجپشین پریزیڈنٹ عبد الفتاح السیسی نے اس معاہدے کو ایسا تاریخی لمحہ قرار دیا ہے جو نہ صرف جنگ کا باب بند کر دے گا بلکہ خطے کے عوام کو انصاف، ترقی و استحکام سے وابستہ مستقبل کی امید کا دروازہ بھی کھول دے گا۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے اسے اپنی قوم کے لیے ایک عظیم دن قرار دیا ہے جب اسرائیلی یرغمالی اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ جمعرات کی شام اسرائیلی کابینہ نے اپنے خصوصی اجلاس میں اس معاہدے کی توثیق کر دی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب اسرائیلی فورسز معاہدے کے مطابق نہ صرف سیز فائر کریں گی بلکہ غزہ، رفح اور خان یونس جیسے شہروں سے نکل کر مخصوص پٹی میں چلی جائیں گی اور غزہ کے عوام کو عالمی امداد پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ جنگ بندی اعلان کے بعد جس طرح غزہ میں لوگوں کو ناچتے گاتے دیکھا جا سکتا ہے، اسی طرح اسرائیل کے شہروں میں بھی اس نوع کے مناظر ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں، بالخصوص ان لوگوں کے جن کے پیارے 2 برسوں سے حماس کے یرغمالی بنے ہوئے تھے اور ہمہ وقت کھٹکا تھا کہ کہیں انہیں مار ہی نہ ڈالا جائے۔ ایک اسرائیلی یرغمالی نمرود کوہن کی والدہ نے کہا کہ میرے بچے، تم گھر واپس آ رہے ہو، میں خوشی سے پاگل ہو رہی ہوں۔ ایک مسلم اسرائیلی علی شرابی، جن کی اہلیہ اور بچے 7 اکتوبر کے حملے میں مارے گئے تھے اور حماس والے بھائی ان کے بھائی کو یرغمالی بنا کر لے گئے تھے، اب حماس کی قید میں مر جانے والے اپنے بھائی کی لاش ملنے پر علی شرابی خوشی کا اظہار کرتے پایا گیا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ خوشکن، لیکن کیا ان لمحات میں ہمیں گزرے 2 برسوں میں جو کچھ ہوا اس سب کا تنقیدی جائزہ نہیں لینا چاہیے؟ یہ کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کے اندر گھس کر دہشت گردانہ حملہ کرنا، 1200 اسرائیلیوں کو قتل کرتے ہوئے 250 کو یرغمالی بنا کر لے جانا حماس کا کتنا بڑا بلنڈر تھا۔ اس روز درویش نے یہ لکھا کہ میرے حماس کے پیارے بھائیوں، آپ لوگوں نے جو بلنڈر مارا ہے، اب اس پر اسرائیل کا جو شدید ترین رد عمل آئے گا، اس پر تم لوگ مظلومیت کی چادر مت توڑ لینا۔ درویش عرض گزار ہے کہ دنیا میں فلسطینی عوام کا کوئی بھی دشمن نہیں۔ کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ خود اسرائیل کے اندر 8 ملین جوز کے ساتھ گھی شکر بن کر 2 ملین سے زائد
فلسطینی مسلمان بھی آباد ہیں اور وہ وہاں دوسرے درجے کے نہیں برابر کے اسرائیلی شہری ہیں جن کی مساجد میں لاؤڈ اسپیکروں پر اذانیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ کینسٹ اسرائیلی پارلیمنٹ میں اذان دے کر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بشمول آرمی تمام سرکاری محکموں میں ملازمتیں کرتے ہیں۔ اسرائیل کو اصل مسئلہ عام فلسطینیوں سے نہیں، حماس جیسی ٹیررسٹ تنظیموں سے ہے جن کا سب سے پاپولر نعرہ یہ ہے کہ فرام ریور ٹو سی فلسطین فری، یعنی اسرائیل کا وجود ہی کلی طور پر ناقابل قبول، ناقابل تسلیم ہے۔ یہی متشدد اپروچ در حقیقت تمام منافرتوں کی جڑ ہے۔ آج خود حماس کی طرف سے صلح نامہ پر دستخط ہونے کے بعد ان کے تمام غسیلے حمایتیوں کو ٹھنڈے ہو کر غور کرنا چاہیے کہ آپ لوگ ہمہ وقت الجہاد الجہاد کے نعرے لگاتے ہوئے یہود کے خلاف اتنی منافرت کیوں پھیلاتے ہو؟ آج تحمل کے ساتھ سوچو 7 اکتوبر کا 9/11 کر کے ہمارے حماس کے بھائیوں کو کیا حاصل ہوا ہے؟ ان کا ہنستا بستا غزہ کس بے دردی سے اجڑ گیا ہے؟ 67,000 فلسطینی عوام کی جانیں ضائع ہونا کیا کوئی کم نقصان ہے؟ صرف اپنا ایشو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اتنا بھاری قیمتی جانی نقصان، اف میرے خدایا، عقل دنگ رہ جاتی ہے جب کوئی بھائی اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے۔ دل دکھتا ہے جب کوئی اس نوع کا استدلال کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اسی واسطے بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں تاکہ انہیں مقام شہادت پر فائز کر سکیں۔ تازہ سروے کی دلیلیں دی جاتی ہیں کہ اتنی شہادتوں کے باوجود غزہ کی فلسطینی آبادی 2 برس قبل کی آبادی سے زیادہ ہو چکی ہے، کیونکہ جتنے گئے ہیں خدا نے ان سے زیادہ بھیج دیے ہیں۔ اس نوع کی جو بھی توجیہات کی جائیں بہرحال قابل افسوس ہیں۔ اب اصل ایشوز آگے چل کر دوبارہ کھڑے ہونے والے ہیں۔ اسرائیل کا سب سے بڑا درد ان کے 20 یرغمالیوں کی رہائی تھا۔ اب جب یہ درد ختم ہو جائے گا، اس کے بعد حماس نے غیر مسلح ہونے جیسی دیگر شکوں کو ماننے سے انکار کیا تو ایک نیا تنازع کھڑے ہو جائے گا، جس کے رد عمل میں واپس گئی اسرائیلی فورسز کو دوبارہ غزہ لوٹنے میں کوئی بہت زیادہ جمع خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ عرب اسلامک ممالک کو اعتماد میں لیتے ہوئے ٹرمپ امن معاہدے میں جو شرائط طے ہو چکی ہیں، ہر دو فریقین نیک نیتی سے ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے امن اور بھائی چارے کے ماحول کو آگے بڑھنے دیں، اور یہ بات پلے باندھ لیں کہ آج تک فلسطینیوں کو خون ریزی سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جب بھی کچھ ملا ہے تو وہ صلح جوئی، مذاکرات اور امن کی یقین دہانی پر ممکن ہوا ہے۔ اس لیے مصری پریزیڈنٹ مرحوم انور سادات کے رول ماڈل بنا کر اپنے معصوم بچوں کے مستقبل کو بہتر بنائیں۔ ان کے ہاتھوں میں بارود نہیں، زیتون کی شاخوں میں لپٹی کتب تھمائیں۔